ذاکر ہو کے اپیل کروں گا، شیعہ ہو اپنے گھروں سے حدیث قصہ کو نہ جانے دینا۔ جس گھر سے حدیث قصہ چلے جائے وہاں سے برکت چلی جاتی۔ اپنے گھروں میں حدیث قصہ کو ضرور رکھنا، صرف رکھنا ہی نہ، حدیث قصہ کی تلاوت معمول میں بنا لو تاکہ باتیں نماز میں شامل کرنا۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، بیٹیوں کو کہو حدیث قصہ کو زبانی یاد کریں۔ بیٹی بچپن میں حدیث قصہ زبانی یاد کر لے، جب اگلے گھر میں جائے گی، کیونکہ رزق ہوتا ہے عورت کے مقدر کا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ، ہم کہتے ہیں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ، بیٹی کو معمول کی تعلیم دلواؤ، اس نے تو اگلے گھر جانا ہے۔ گھر میں بیٹی پلے تو یہ سوچ کے پالنا، بیٹی نہیں پل رہی، ایک نسل پل رہی ہے، ایک خاندان پل رہا ہے تمہارے گھر۔ حدیث قصہ کو اپنے گھر سے نہ جانے دینا۔ اور میں زندہ ذہنوں سے زندہ اپیل کروں گا، نوجوان میرا ساتھ دیں گے، میں زیادہ دور کوئی 50-100 سال پیچھے نہیں، 15-20 سال پیچھے چلے جائیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی مصیبتیں آتی، ہماری مائیں معجزے پڑھتی۔ نہ بات مشکل تو نہیں کر رہا، مولا کے نام کی نیازیں دیتے، مصیبت دروازے سے واپس چلی جاتی۔ اب گھروں میں نحوستیں، پریشانیاں، صرف کس وجہ سے؟ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی جو حصہ تھی روحانیت کا۔ حدیث قصہ کو کبھی اپنے گھر سے نہ جانے دیں۔ حدیث قصہ میں آج کے ماڈرن دور کے شیعوں نے تھوڑی آسانی اور پیدا کر لی، حدیث قصہ کی جگہ دعائے کمیل پڑھوا دی جاتی۔ میں دعائے کمیل کا منکر نہیں، لیکن حدیث قصہ کا اور دعائے کمیل کا موازنہ بنتا ہی نہیں۔ مثلا اگر کوئی شیعہ یہ سوچ کے شب جمعہ کہے کہ حدیث قصہ سے بہتر ہے دعائے کمیل پڑھ لوں، تو وہ غلط رائے رکھتا ہے۔ بے شک دعائے کمیل پڑھے، لیکن حدیث قصہ کا انکار نہ کرے۔ حدیث قصہ اور ہے، دعائے کمیل اور۔ دعائے کمیل علی کی تعلیمات ہیں، علی کے حالات نہیں۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ سکے۔ دعائے کمیل میں علی نے کمیل کو بتایا ہے کہ کمیل اگر گناہگار اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہے اور گناہوں سے شرمندہ ہو تو ان لفظوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ یعنی کہ دعائے کمیل میں حدیث قصہ میں یہ فرق ہے۔ دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ بچتن سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ حدیث قصہ اور بسم اللہ صلی اللہ، دعائے کمیل اور۔ جو قریب بیٹھے ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، دعائے کمیل میں حدیث قصہ میں زمین آسمان کا فرق۔ دعائے کمیل میں اور حدیث قصہ میں زمین آسمان کا فرق۔ وہ فرق میں آپ کے سامنے ایک جملے میں پڑھ دیتا ہوں۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، میرے گناہ معاف کر دے، میری غلطیاں بخش دے، مجھے قبر سے بچا لے، مجھے عذاب سے بچا لے۔ دعائے کمیل میں بندہ منتیں کر رہا ہے، حدیث قصہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے، رحمت بھی لے گیا ہے، مغفرت بھی پا گیا۔ وہاں منتیں، یہاں وعدہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا میری قوم کا نوجوان، حدیث قصہ قصہ نہیں، کہانی نہیں، حدیث قصہ 14 کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے معصومین نے اتنا پڑھنے کے لیے حکم دیا۔ بے اولاد ہو پڑھو، صاحب اولاد ہو جاؤ گے، بے روزگار ہو پڑھو، عزت والا روزگار ملے گا، بیمار ہو پڑھو، شفا مل جائے گی۔ ہر چیز کا حل حدیث قصہ میں کیوں رکھا؟ اس کا مطلب یہ قصہ یا کہانی نہیں، یہ 14 کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے ممبر آل محمد پہ مشکل موضوعات کو نبھانے کی، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ میں مشکل ترین موضوع پڑھنے لگا ہوں، حدیث قصہ کے راز۔ تھوڑی زحمتیں آپ کا فرمائیں گے، تھوڑی سماعت، بے شک داد نہ دیجئے گا، اتنا متوجہ رہیے گا جو پہنچاؤں اسے وصول ضرور کی۔ حدیث قصہ ہے 14 کے رازوں میں سے ایک راز۔ حدیث قصہ کی سب سے اہم فضیلت دیکھیں، اسے اس صحابی نے روایت کیا ہے جس نے 5 اماموں کی خدمت کی۔
جابر بن عبداللہ الانصاری وہ صحابی ہے جس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد کو پہنچایا. نبی نے جابر سے کہا تھا کہ منبر پہ جب میرے اولاد میں سے ایک بیٹا دیکھے جس کا نام میرے نام جیسا ہو اسے میرا سلام کیا. اس نے 5ویں امام کو پہلے معصوم کا سلام دیا ہے، یعنی کہ راوی بڑا بہترین ہے. اور ویسے بھی مذہب اہل بیت میں جھوٹا راوی نہیں ہوتا. ہم بڑے مضبوط دلائل والے لوگ ہیں. ہم معصوم کی روایت بھی کسی صحابی سے لیں تو ہم علم الرجال میں جا کے اس صحابی کا شجرہ دیکھتے ہیں، کس کا بیٹا ہے، کس قبیلے سے ہے، کتنی روایات اس نے مروی ہیں، اس سے کتنا سچا تھا. اتنے ہم حساس ہیں مذہب کے معاملے میں. جابر نے روایت کی اور کیا کہا کہ میں نے شہزادی سے سنا کہ بی بی کہتی ہیں کہ ایک دن نبی میرے گھر آئے. میں حدیث کی صاحب پڑھنے لگا ہوں، ہلکا سا بھی ترجمے میں ہیر پھیر ہو تو اٹھ کے ٹوک دینا. نبی نے میرے گھر میں آ کے کہا کالا انی آجدو فی بدنی ذوفا. نبی نے آ کے کہا فاطمہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اب یہاں پہ کوئی بندہ یہ ترجمہ نہ کرے کہ نبی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا کہ زہرا میں بیماری کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ مذہب آل محمد میں نبی بیمار نہیں ہوتا. میں ایک ایک لفظ دلیل کے ساتھ کروں. مذہب اہل بیت میں نبی بیمار نہیں ہوتا. مذہب اہل بیت میں نبی کے سینے کا آپریشن نہیں ہوتا. مذہب اہل بیت میں نبی کو بخار میں ہذیان نہیں ہوتا. کیونکہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے جسم میں اعتدال نہ رہنا، توازن کا قائم نہ رہنا، کسی چیز کا بڑھ جانا کسی کا کم ہو جانا، اسے بیماری کہتے ہیں. جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. دلیل اچھی لگے تو بولتے جائیے گا. دوسری دلیل، بیماری نقص ہے، معصوم میں ہوتا نہیں. معصوم کامل ہوتا ہے، معصوم میں نقص آ نہیں سکتا. اب جو نبی نے جملہ آ کے کہا اگر جملہ آپ کے قلوب کو چھوئے اور دلوں میں گھر کر جائے پھر بے شک زبان سے اتنا بول دیجئے گا کہ مجھے یقین ہو جائے یہ لفظ آپ کے سینے میں اتر گیا ہے. نبی نے آگے یہ نہیں کہا کہ زہرا میں بیماری کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں. نبی نے کہا زہرا نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے. نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے. اور پھر علاج بھی خود بتایا، ایتین بالکسائل یمانی. نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے، مجھے اپنی چادر دے. روزانہ پڑھتے ہو تم حدیث کے ساتھ، لاکھوں دفعہ سنی ہے تم نے حدیث کے ساتھ. میں تو صرف راز پڑھنے لگا ہوں. مجھے اپنی چادر اڑا. منبر آل محمد پہ دلیل دینے لگا. میرے پاس یہ اپنا ذاتی رومال، میں اسے پسینہ صاف کر کے اسے جیب میں رکھوں. جیب میں رکھے کو بھائی جان مجھے اپنا رومال دیجئے گا. آپ پوچھیں گے نہیں، سوچیں گے ضرور کہ جب اس کے پاس اپنا تھا، مرضی ہے آپ کی، تھکا ہوا میں پریشان آپ ہو گئے. جب اس کے پاس اپنا تھا اس نے مانگا کیوں؟ نبی کے جسم پہ تھی 2 چادریں، ایک عبا کی صورت میں ایک عمامے کی صورت میں. جو بندہ ابھی بھی چپ ہے کملی والا کہہ رہا ہے کہ زہرا مجھے چادر دے. جس کے بدن پہ 2 چادریں تھی اس نے زہرا سے چادر مانگی تھی. فرمایا زہرا مجھے اپنی چادر اڑا دے. بیوی نے چادر تطہیر کا پلو اٹھایا، پوری نبوت کو چادر کے نیچے لیا. نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں، اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ. زہرا مجھے اپنی چادر اڑا. بی بی نے اپنی چادر نبی کو دی. نبی آ گئے چادر کے نیچے. ایسا یہ حدیث ہے کہ غلط تو نہیں پڑھ رہا. نبی آئے چادر کے نیچے. تھوڑی دیر بعد ایک شہزادہ صحن عصمت میں آیا. صحن عصمت میں آتے ہی اس نے سونگھا. کالا انی اشم
اندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، اما کہیں سے نانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی۔ آپ چپ ہو گئے، یہی وجہ تھی ہجرت کی رات بستر پہ علی سلایا۔ کیونکہ نبوت اور امامت کے بدن سے وہی خوشبو ہے، ان کی خوشبو ایک ہوتی ہے، اس لیے بستر پہ علی سلایا، ورنہ کافر خوشبو کو سونگتے ہوئے نبی کے پیچھے چلے جاتے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ خوشبو ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے آ رہی ہے۔ نبوت اور امامت کی خوشبو ایک ہے۔ فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے نانا، ایسا ہی ہے؟ بی بی نے بتایا۔ امام حسن نے پوچھا کہ نانا کہاں ہے؟ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اگر میرا پڑھا لکھا مجمع میرا ساتھ دے تو یہ وہی حسن ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا ہے۔ رسول مسجد سے گھر آتے، بی بی وحی کی باتیں بتاتی۔ رسول فرماتے زہرا مجھ سے پہلے گھر آتا کوئی نہیں، یہ تجھے کون بتاتا ہے کہ یہ وحی آئی ہے؟ فرمایا ابھی وحی آتی نہیں، یا میری گود میں بیٹھا حسن مجھے وہاں سے پڑھ کے سناتا ہے، جو وہاں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے وعدہ کیا میں راز پڑھ رہا ہوں، وہ پوچھ رہا ہے کہ اماں نانا کہاں ہے؟ بی بی نے اشارہ کیا وہ چادر کے نیچے ہے نانا۔ امام حسن چادر کے قریب گئے، سلام کیا، چادر کے نیچے سلام کا جواب آیا۔ فرمایا اجازت ہے اتعذن لی ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ نبی نے چادر کا پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ آیا، سوال پھر وہی دہرایا گیا، اما نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف نانا ہی نہیں، بھائی بھی چادر کے نیچے۔ حسین آئے سلام کیا، چادر کے نیچے سے سلام کا جواب آیا، اجازت ہے نانا میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ چادر کا پلو اٹھا، حسین آ گئے چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر بعد خود امیر المومنین آ گئے۔ فرمایا سیدہ مجھے اپنے ابن ام کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا یا علی صرف اکیلے نبی نہیں، آپ کے دو بیٹے بھی چادر کے نیچے ہیں۔ علی آئے چادر کے قریب، علی نے کیا سلام، سلام کا جواب آیا، علی بھی چادر کے نیچے آ گئے۔ اب یہ چادر کے نیچے ہیں، ایک پہلے سے موجود، تین اور چادر کے نیچے، سیدہ ہے چادر سے باہر۔ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، میں نے پڑھی حدیث کتاب کے سامنے۔ اب مجھے بول کے بتانا، امام حسن آئے، پوچھا اما نانا کہاں ہے؟ بی بی نے بتایا وہاں ہے۔ حسین آئے، پوچھا اما نانا کہاں ہے؟ بی بی نے بتایا وہاں ہے۔ علی آئے، پوچھا زہرا رسول کہاں ہے؟ فرمایا وہاں ہے۔ یہ تینوں جو آئے تھے یہ تینوں امام ہیں، یہ تینوں امام ہیں۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، امام کہتے ہیں ہادی کو، امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جو تین اماموں کو، ابھی میں چادر کا راز پڑھ رہا ہوں، تین اماموں کو رسالت تک پہنچائے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اب مجھے بول کے میرا مجمع جج بن جائے، منصف بن جائے، انصاف کرے، عدل کا ترازو ہاتھ میں رکھے۔ حسین نے آ کے پوچھا اجازت ہے میں آؤں؟ اجازت ملی تو حسین چادر کے نیچے گئے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ کنار رکھ کے پوچھ رہے یہ وہی حسین نہیں ہے جب نبی سجدے میں تھا؟ یہ حسین پشت پہ آ کے بیٹھا تھا، اس نے نماز میں آتے ہوئے اجازت نہیں مانگی کہ اجازت ہے میں تیری پشت پہ آ جاؤں، وہاں بغیر اجازت کے گیا ہے، یہاں اجازت مانگ کے کیوں آیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، وہ اللہ کی نماز تھی، یہ اللہ کا حجاب ہے۔
حجاب توحید میں وہ نماز توحید تھی، یہ حجاب توحید۔ چادر کے نیچے 4، سیدہ چادر سے باہر۔ ابھی تک فرشتوں نے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے۔ نبی چادر کے نیچے آئے، نہیں پوچھا فرشتوں، جو میری طرف کیجئے گا، نبی چادر کے نیچے آئے، بس بسرا رکھ دیجئے گا، نبی چادر کے نیچے آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا کون ہے، توجہ میری طرف۔ امام حسن چادر کے نیچے آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا یہ کون ہے۔ کریم کربلا چادر کے نیچے آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا یہ کون ہے۔ علی چادر کے نیچے آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا یہ کون ہے۔ جب سیدہ چادر کے نیچے آئیں، فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب یہ سارے چادر کے نیچے آ گئے، اب فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکساء، یہ کون ہے؟ اب یہ فرشتوں کا پوچھنا فرشتوں کی کم علمی نہیں، فرشتے معصوم ہیں، عصمت میں جہل نہیں ہوتا، جہالت نہیں ہوتی۔ اب یہ جو فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ جو کون کہا گیا، یہ سوال پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ دوسری دفعہ ہوا، پہلا ہو چکا ہے، اب فرشتوں نے اسے دہرایا ہے۔ پہلے کب ہوا تھا؟ جب خلقت آدم ہوئی، آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، خدا نے کہا میں بنانے لگا ہوں خلیفہ۔ فرشتوں نے کہا کس نے؟ فرمایا اسے۔ فرشتوں نے کہا اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ خدا نے کہا خلیفہ بننا چاہتے ہو؟ ہاں خلیفہ بننا چاہتے ہو۔ خدا نے کہا خلیفہ بننے کا شوق ہے، بنو گے خلیفہ میرے، اترو گے زمین پہ، ہم اترے گے تیرے خلیفہ بن گئے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں خلیفہ، پہلے بتاؤ یہ کون ہے؟ جسے تقریر یاد ہے ومن تحت الکساء، یہ کون ہے؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے میں خلافت دے دیتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ یہ کون ہے؟ فرشتہ سبحانک لا علم الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کہتا فرشتے دیکھ رہے پاک ہے تیری شان، نہ تو نے کبھی بتائے، نہ ہم نے کبھی پوچھے، نہ تو نے کبھی سنائے، نہ ہم نے کبھی سنے۔ آواز یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب تو پڑھ کے بتا یہ نام کن کے ہیں؟ آدم نے کہا تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے، تو محسن ہے یہ حسن ہے، تو کلیم الاحسان ہے یہ حسین ہے۔ مجھے پچتن کی قسم ادھر اس میں زہرا آیا، آدم جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا، اور جھک کے کہتا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم نے سر جھکایا، آواز آئی میرے فرشتوں اب اسے سجدہ کرو، اب سجدہ کرو، کیونکہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں خلافت سجدے کرنے سے نہیں ملتی، زہرا کی عزت کرنے سے ملتی۔ اگر میں سمجھا سکا تو خدا نے کہا میری خلافت کا معیار سجدے نہیں، اگر میری خلافت کا معیار سجدے ہوتے تو میں ملائکہ کو خلافت دے دیتا۔ خلافت سجدوں سے نہیں، معرفت زہرا سے ملتی۔ وہاں خدا نے پوچھا تھا یہ کون ہے، اب یہی سوال فرشتوں نے دہرایا، انہوں نے کہا اب تو بتا یہ کون ہے؟ خدا نے زہرا کا نام اس لیے لیا تھا کہ عرش پہ یہ خاندان پہچانا ہی زہرا کے نام سے جاتا۔ یہ فاطمہ ہے۔ اب یہ پنجتن آگے چادر کے نیچے، حدیث کی اگر راز پڑھ رہا ہوں سر، پنجتن چادر کے نیچے آئے، جب یہ چادر کے نیچے آئے فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بطرف الکساء وعوم بید الیمنی الی السماء قال، نبی نے ہاتھ اٹھا کر اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت، وہ خاصہ تھی یہ ہے میرے خاص، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، دو ادھر دو ادھر،
نبوت نے چاروں کو یوں لپیٹا، فرمایا یہ میرے ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں۔ آوازیں کیا کہا تو نے؟ یہ تیرے ہیں، یہ تیرے ہیں؟ ہاں میرے مالک یہ میرے ہیں، میرا گوشت ہے، میرا خون ہے۔ آواز خدا میرا حبیب یاد رکھنا، انی خلقت السمان مبنیہ ولا ارض مدھیہ ولا کمنا مریرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری۔ یاد رکھنا اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا۔ تو کہہ رہا تیرے، ان کی وجہ سے تو میں نے یہ سب کچھ بچایا۔ یہ جو زمین قائم ہے نا ان کی وجہ سے، یہ جو سورج چمکتا ہے نا ان سے پوچھ کے، یہ جو چاند میں نور ہے نا ان کی وجہ سے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں نا ان کی وجہ سے، یہ جو دریا چل رہے ہیں نا ان کی وجہ سے، یہ سب کچھ ان کی وجہ سے۔ میں صرف ان کا اللہ ہوں۔ جو عقیدت سننے آئے وہ بندے سب تو میں صرف ان کا اللہ ہوں، باقی کائنات میں جو جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہے۔ تو کہہ رہا تیرے ہیں، ان کی وجہ سے تو میں نے سب کچھ بنایا ہے، خلقت کائنات ہی ان کی وجہ سے ہے۔ نبی نے کہا اچھا پھر یہ تیرے بھی ہوئے میرے بھی ہوئے، دعا میں کرتا ہوں وعدہ تو کرنا۔ آواز آئی تو دعا کر میں وعدہ کروں گا۔ نبی نے ہاتھ رکھا اللہم وعلمن وعلم آدم آدم، پھر وعدہ کر تو اس سے محبت کرے گا تو ان سے محبت کرے گا، اس سے دشمنی کرے گا تو ان سے دشمنی کرے گا۔ خدا نے کہا میرا وعدہ ہو گیا، میری محبت ان کی وجہ سے، میری نفرت ان کی وجہ سے۔ اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا، بطول کو راضی کرنے سے۔ معیارِ رضائے پروردگار زہرا۔ 3 مارچ انشاءاللہ 3 مارچ سنجوال ٹھیک 2 بجے پورے انشاءاللہ وعدے کے مطابق 2 سے 3 آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ یہ ہیں میرے، جب آواز آئی یہ میرے ہیں، خدا نے کہا ان کی وجہ سے تو سب کچھ بنایا۔ نبی کہا ان سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے، ہر اس سے دشمنی کرنا جو اس سے دشمنی کرے۔ آواز قدرت دو، اگر تو ان کی محبت کا معیار دیکھ رہا تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں ان سے دوستی کی بات کر رہا ہے، ان سے محبت کی بات کر رہا ہے۔ جہاں بیٹھ کے ان کے شیعہ صرف یہ حدیث پڑھیں گے، اللہ وعدہ کرتا ہے وہ پڑھتے رہیں گے، فرشتے طواف کرتے رہیں گے۔